اور محبت انسان جو ہے نہ اس دنیا میں سعادت مند رہ سکتا ہے، اس دنیا میں سرفراز رہے گا، اور نہ مرنے کے بعد۔ وہ تو جب مرے گا اور جب قبر میں جائے گا تب جو ہے پہلی شب میں اس سے معلوم ہو جائے گا کہ علی کی محبت جو ہے کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو عزیزان محترم، ظاہر سی بات ہے کہ ہر موقع پہ رسول اسلام نے فرمایا اہل بیت معصومین علیہ السلام کو ہدایت کے سلسلے سے، اور پروردگار کا حکم ہوا اور میدان غدیر میں بھی ہر طریقے سے اعلان کرتے رہے، اور رسول اسلام جو ہے وہ اپنے کردار کے ذریعے جو ہے دین اسلام کی تبلیغ کرتے رہے۔ دیکھیے یہ جو ہے اسلام بہت دقیق بات کہنے جا رہے ہے نا، قبلہ دیکھیے ہو سکتا ہے دقیق ہو، نہیں تو غلط ہو تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اسلام جو ہے اخلاق کے ذریعے نہیں پھیلا، اسلام کے ذریعے اخلاق پھیلا۔ تو اب دیکھیں کہ روایت میں یہ ملتا ہے، روایت میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ پیغمبر اکرم نے کہا، لوگوں سے کہا کہ چند افراد، 3 افراد چلے ہیں، سازش کیا ہے مارنے کے لیے۔ تو رسول اسلام نے اعلان کیا کہ کوئی شخص ہے کہ جو جائے، اور پورا مجمع جو ہے سناٹا، کوئی کچھ بول نہیں رہا ہے۔ تب جو ہے رسول اسلام نے کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس مجمع میں علی نہیں۔ ایک شخص تھا، اس کا نام تھا عامر، اس نے کہا ہاں اللہ کے رسول، علی موجود نہیں ہے۔ فوراً جو ہے وہ شخص گیا، اور جانے کے بعد مولا علی سے کہا کہ آپ کو رسول اسلام یاد کر رہے ہیں۔ اور جیسے ہی کہا فوراً جو ہے مولا علی آئے، اور آنے کے بعد مولا علی نے کہا کہ ہے اللہ کے رسول ہو۔ تو رسول اسلام نے کہا علی 3 افراد ہے نا وہ نکل چکے ہیں، وہ جو ہے سازش کرتے ہیں مارنے کے، اس میں لہذا کوئی شخص ہے کہ جو جائے انتقام لے۔ تو اب جو ہے فوراً مولا علی چلے، اور وہ جو ہے 3 افراد تھے۔ اب جب مولا علی گئے تو جانے کے بعد مولا نے کہا کہ تمہارا قصد ارادہ یہ ہے؟ تو فوراً ان تینوں نے یہ کہا کہ ہم بھی جو ہے آپ کو نبی کا حصہ ہی سمجھتے ہیں، نبوت کا حصہ۔ معلوم یہ ہوا کہ امامت جو ہے وہ نبوت کا حصہ ہے، خود ہی کہہ رہا ہے نا، پڑھیے صلوات محمد والے۔ تو اب جو ہے ایک شخص آ گیا، مقابلے پہ آ گیا۔ اب جب مقابلے پہ آیا تو باہر وہ بھی تلوار چلا رہا تھا ادھر سے مولا علی، اب وہ جو ہے قتل ہو گیا۔ اب قتل ہو گیا، 2 افراد بچے، مولا علی نے اسیر کیا، لے کر آئے رسول اسلام کے پاس۔ اب جب لے کر آئے تو ایک شخص جو تھا کہا کلمہ پڑھ لو، قبول کر لو، لیکن بہرحال وہ جو ہے مانا نہیں، وہ ضد پہ اڑا تھا۔ دوسرا شخص تھا تو رسول اسلام نے اس سے بھی کہا، لیکن وہ بھی نہیں مانا۔ تو اب یہ حکم ہوا کہ اسے قتل کیا جائے۔ جیسے ہی رسول اسلام نے حکم دیا، جناب جبریل آ گئے اور حکم دیا کہ اے اللہ کے، ایک صلوات پڑھیے صلوات۔ اے اللہ کے رسول، زیادہ نہیں 10 منٹ اور پڑھیں گے، دوسری مجلس بھی ہے نا، مجلس دقیق مجلس ہوگی، سنیے گا، ثواب تھوڑا سن لیجیے۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ تو جناب جبریل آئے، اور آنے کے بعد جناب جبریل نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، پروردگار جو ہے درود و سلام کے بعد جو ہے پروردگار نے یہ حکم دیا ہے کہ اسے جو ہے قتل نہ کیجیے، اس لیے کہ اس کا جو ہے اپنے اہل و عیال اور لوگوں کے درمیان جو ہے اخلاق بہت اچھا ہے۔ جب یہ حکم ہوا تو اسے جب معلوم ہو گیا، جب معلوم یہ ہوا تب جو ہے آخر میں کیا ہوا، اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ دیکھیں جب آپ جو ہے بہترین ہو نا، اپنے اہل و عیال کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، ہمسایہ کے ساتھ اگر بہترین ہو
تو معلوم یہ ہوا کہ پھر جو ہے وہ نبوت کو پہچاننے لگتا ہے اور نبوت کو ماننے لگتا ہے. پڑھیے صلوات. تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر اس نے جو ہے قبول کر لیا. یا مسئلہ آپ دیکھ لیں جناب ابو ذر علیہ السلام, ابو ذر غفاری ہے نا, غفاری ہے, غفاری کہتے ہیں ہم, ٹھیک ہے نا, ابو ذر ہے نا قبیلہ غفار کے رہنے والے تھے. لیکن جو ہے کیا ہوا, جناب ابو ذر نے بھیجا اپنے بھائی کو, بھائی کا نام انیس تھا, انیس نام تھا, بھیجا, کہا کہ جاؤ مکہ بھیجا, جاؤ, جانے کے بعد معلوم کرو رسول اسلام جو ہے تبلیغ اور واعظ کر رہے ہیں. تو بہرحال یہ آئے ان کے بھائی, اور آئے تو دیکھا وہی کہ رسول اسلام جو ہے وہ واعظ و نصیحت کر رہے ہیں, توحید کے پیغام کو پہنچا رہے ہیں. اب جو ہے یہ انیس واپس گئے. دیکھیے الگ الگ سب ہے نا, سب الگ الگ لباس میں روایت میں یہ بھی تفسیر بھی ملتا ہے کہ لوگ جو ہے جو خدا مانتے تھے پتھر وغیرہ کو, سازش خرا پتھر, مبارک پتھر پرستش کرتے تھے, اسے خدا مانتے تھے. جناب ابو ذر نے دیکھا اسے خدا مان رہے ہیں, جب چلے جاتے تھے تو کیا ہوتا تھا, ارے لومڑی بلی پیشاب کر دیتی تھی نا, کبھی گزر جاتی, تب یہی سے چوکے جناب ابو ذر ہے نا, یہ ملتا ہے. یا مثلا جو ہے وہ گلہ وغیرہ چلا رہے تھے نا, بھیڑیا آتا تھا, بھگاتے تھے, پھر گھوم کے ادھر سے آ جاتا تھا, پھر حملہ کرتا تھا, پھر بھگاتے تھے. تو جناب ابو ذر نے کہا کہ کتنے بڑے بدبخت ہو, اگر اسی واقعے کو مکمل کریں گے نا 15 منٹ لگ جائے اشارہ کرنے سے, ہے نا, کہا کہ کتنے بدبخت ہو, ہم جو ہے بھگا رہے ہیں, پھر جو ہے گھوم کے آ جا رہے ہیں. تب جو ہے بھیڑیے نے کہا, کیا کہا کہ ہم نہیں بدبخت ہیں, مکے میں وہ بدبخت ہے کہ اللہ کے رسول ہے اور لوگ جو ہے انہیں جھوٹا کر رہے ہیں, مان لے رہے. بہرحال وہیں سے چوکے. پھر اس کے بعد جو ہے یار تو بہرحال انیس ان کے بھائی تھے, یہ گئے, اور جانے کے بعد دو قبیلہ تھا نا, ایک قبیلہ اسلم اور ایک جو ہے غفاری, یہ قبیلہ, دو قبیلہ تھا. تو اب جو ہے ان کے بھائی جب انیس گئے اور جانے کے بعد جب ذکر کیا, اب اس کے بعد جو ہے یہ آئے, اور آنے کے بعد جو ہے بہرحال اللہ قبول کیا. اور آخر میں کیا ہوا کہ رسول اسلام نے جو ہے وہ دعا دی ہے قبیلہ غفار کے لیے, اور جو ہے قبیلہ اسلم ہے نا کہ جو اس کا بانی ہے, رسول اسلام نے جو ہے ان کے حق میں دعا کی ہے نا, ان کے حق میں دعا کی. تو اب اندازہ لگائیں کہ جب مومن دعا کرتا ہے تو دعا قبول ہو جاتی ہے, تو رسول اسلام دعا کریں گے, ظاہر سی بات ہے ان کے حق میں دعا کی. تو اب آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے رسول اسلام جو ہے خطا کے ذریعے لوگ آتے تھے, دشمن بھی ہوتا تھا, تو اس کے لیے بھی رسول اسلام جو ہے اپنی آبا کو بچا دیتے تھے. یہاں تک کہ رسول اسلام جو ہے خود کہتے تھے یعنی مومن کا بھی دل آزاری نہ ہو. یہ ہے حکم ہے, جیسا کہ جو اکرما تھا, اکرما جو ہے نا ابو جہل کا بیٹا, لیکن جو ہے ایمان لے کے تمام چیزیں. تو رسول اسلام اکثر کہتے تھے اپنے اصحاب سے, لوگوں سے, کہ دیکھو یہ جب اکرما موجود ہو تو اس کے باپ کا ذکر نہ کرنا, اس لیے کہ بہترین رشتہ ہے نا, رشتہ ہے تو اسے جو ہے تکلیف ہوگی, اور جو لوگوں کے سامنے ذکر کرو گے تو یہ شرمندہ ہوگا. یعنی معلوم یہ ہوا کہ رسول اسلام جو ہے یہ نہیں چاہتے کوئی مومن شرمندہ ہو. تو بہرحال ایک واقعہ سنیے, ایک دو جملہ جو ہے, قبلہ اجازت ہے تو ایک دو جملہ ہے نا امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کا ذکر کر دے, ثواب میں تھوڑا سا اضافہ ہو جائے. بہرحال دیکھیے مومن کا بھی جو ہے دل آزاری نہ ہو. تو ایک شخص جو ہے پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. اب وہ جو ہے تربوز لے کر آیا, کلنگر تربوز لے کر آیا, ہندوانہ, سب الگ جملہ ہے, وہ نہ سمجھیے کچھ الٹا سیدھا نہ سمجھیے گا, نا یہی تربوزی ہے. لے کر آیا, اب جو ہے لے کر آیا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول, ہم نے جو ہے ارادہ کیا تھا, ہم نے اپنے گھر میں جو ہے درخت لگایا, اور ہماری یہ خواہش تھی, ہم نے یہ نیت کی تھی سب سے پہلے آپ کو کھلائیں, اس کے بعد جو ہے بیوی بچوں کو کھلائیں گے, لہٰذا جو ہے ہم آپ کی خدمت میں لے کر آئے ہیں, آپ کھا لیجیے, پھر اس کے بعد جو ہے دوسرے لوگ بیوی بچے کھائیں گے. تو اب جو ہے رسول اسلام نے اور جو حکم دیا کیا گیا. رسول اسلام آ رہے تھے تو دوسرے جو تھے ارد گرد, اے اللہ کے رسول تھوڑا ہمیں بھی, رسول اسلام نے روکا, بار بار مانگ رہے تھے, رسول اسلام نے روکا, اور رسول اسلام جو ہے مسکرا رہے ہیں اس کے سامنے, ہے مسکرا رہے ہیں نا.
اسی لیے کھانا وانا کوئی کھلائے نا پوچھے کیسا بنا ہے، نہ بھی پوچھے تو اس سے پہلے تعریف کر دیا کیجیے، ہے نا. یہ نہیں کہ نمک کم ہے، سالن کم ہے، یہ سب نہیں ہے. دلداری تو ہوتی ہے نا، نہیں ہوتی ہے؟ ہوتی ہے تو پڑھیے سلوات تو مسکرا رہے ہیں. رسول اسلام جو ہے مسکرا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں. اب لوگ مانگ رہے تھے، بہرحال خوش ہو کر چلا گیا. اب جب خوش ہو کر چلا گیا تب لوگوں نے کہا اللہ کے رسول تھوڑا ہمیں بھی کھلا دیجیے. جیسے ہی دیا فوراً منہ میں رکھا، منہ سے باہر نکال دیا. کہا کیا ہوا؟ کہا اللہ کے رسول بہت ترس ہے نا، عجیب کھٹا ہے. کہا کہ دیکھو اسی طریقے کا تھا ہم نے بھی جو کھایا، سمجھا، لیکن اس وقت اس لیے نہیں دیا کہ اس کی جو ہے دل آزاری ہوگی. تو اب آپ دیکھیں کہ معلوم یہ ہوا کہ موقف کو خوش کرنا. اور خود جو ہے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام آپ دیکھیں کہ بھائی اخلاق اسی طریقے سے ہے نا، کردار کے دشمن بھی ہے، تب بھی امام حسن علیہ السلام جو ہے اسے معاف کرتے تھے. اس طریقے سے پیش آتے ہیں کہ خود ہی وہ ہے نا پریشان ہو جاتا ہے اور آخر کار جو ہے امام کے قدموں پہ گر جاتا ہے کہ ہم جو ہے جو سمجھ رہے تھے. اور ہماری نظر میں اگر کوئی دشمن تھا تو آپ ہی تھے، لیکن اس وقت اگر کوئی جو ہے ہماری نظر میں ہے تو وہ آپ ہی ہے. اور یہی جو ہے امام ہے کہ دیکھے کہ جب اہل بیت کا چاہنے والا اس منزل پہ ہوتا ہے، اس کے اندر جو ہے اگر تڑپ ہے تو ملتا ہے کہ ایک شخص تھا ایسے معذور تھا، چل نہیں سکتا تھا، راہ میں بیٹھا ہوا تھا، راہ میں. اور ادھر جو ہے امام حسن علیہ السلام سواری پہ جا رہے تھے اور اس نے جو ہے صرف دل میں یہ سوچا کہ اگر ہم معذور نہ ہوتے تو پھر جو ہے امام کے قریب جاتے ہیں، امام کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے، امام کے قدموں کا بوسہ لیتے. صرف سوچ رہا تھا، ادھر امام گزر رہے تھے کہ امام کے ہاتھ میں یہ چابک تھا، امام نے اسے گرا دیا زمین پہ. امام نے اس سے کہا اٹھا کر دو. اب یہ جو ہے سوچنے لگا تو اب جو ہے امام نے یہ کہا کہ تم امام کی اطاعت نہیں کرو گے. اب جیسے ہی کہا حرکت میں آیا، اب حرکت میں آیا، اٹھایا اور اٹھانے کے بعد جو ہے چابک امام کو دے دیا. سمجھ رہے ہیں، پاؤں سے چل نہیں سکتا تھا، معذور تھا، اٹھایا اور اٹھانے کے بعد جو ہے امام کو دیا. ہمیں تو بعض علماء یہ لکھتے ہیں کہ اگر جناب عیسیٰ ہوتے، جناب عیسیٰ مسیح ہے نا، اگر جناب عیسیٰ ہوتے تو پھر انہیں قریب جانا ہوتا اور انہیں جو ہے اپنے ہاتھوں سے مس کرنا پڑتا. بس ظاہر سی بات ہے کہ جو شہادت ہے آپ دیکھیں جو رسول اسلام ہے، دیکھیں باقی تو سب ملیں گے، ثانی علی حضرت عباس بولتے ہیں ثانی اس طریقے سے، لیکن جو ہے ثانی محمد نہیں، ثانی محمد نہیں، وہ جو ہے جناب اکبر تو ہم شبیہ پیغمبر ہے، شبیہ پیغمبر ہے. تو بہرحال آپ دیکھیں کہ رسول اسلام کا کیا مرتبہ ہے. اور آخر کار جو ہے یہ وقت یاد رہا کہ جب رسول اسلام اس دنیا میں رہے، شہزادی زہرا بہن کہتی تھی بابا میرا اداس ہے، میرا اداس ہے، آگاہ ڈرو. لیکن شہزادی کو رونے نہیں دیا گیا. اور دوسری شہادت جو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہے، امام جو ہے کتنے مظلوم ہے. آپ دیکھیں کہ امام حسن اور امام حسین بھائی ہیں، لیکن کربلا میں روزہ بنا ہوا ہے، لیکن جنت البقیع میں دیکھیں کہ وہاں جو ہے چراغا نہیں ہے. ڈرو امام حسن کی بھی زوجہ امام حسین کی بھی، لیکن جو امام حسین کی زوجہ تھی تو وعدہ کیا تھا جناب رباب میں جب تک زندہ رہی سائے میں نہیں بیٹھی تھی. لیکن آپ دیکھیں کہ جو عہدہ سے
امام حسن کی وجہ نے امام کو زہر دیا، جیسے امام نے زہر کیا جگر کے ٹکڑے، امام حسن نے کہا بھائی حسین سے کہ کشت لاؤ، کشت لایا گیا، اس کشت میں امام حسن کے جگر کے ٹکڑے۔ یہ ازادارو امام حسن کو معلوم ہوا کہ بہن حجرے میں آ رہی ہے۔ ایک مرتبہ امام حسن نے حسین سے کہا اے بھیا اس کشت کو ہٹا دو، ایسا نہ ہو کہ بہن زینب دیکھ لے۔ آزادارو شہزادی زینب نے اسی مہینے میں کشت میں بھائی حسن کے جگر کے ٹکڑے کو دیکھا اور حسین کا سر کشت میں دیکھا۔ آزادارو یہاں تک کہ جب امام حسن، بس آخری فکرہ، امام حسن کا جنازہ چلا، یہ آزادارو تیروں کی بارش ہوئی۔ یہ پہلا جنازہ ہے کہ جب گھر پہ واپس آیا شہزادی زینب نے جنازے سے تیر کو نکالا۔ میں کہوں گا بی بی آپ نے بھائی حسن کے جنازے سے تیر نکالا لیکن بھائی حسین کے جنازے پہ تیر تھا۔ عجب نہیں شہزادی جواب دے کہ بازوؤں میں رسا۔ السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم